السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جس ڈگر پہ چل رہی ہیں وہاں سے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اپنے منطقی انجام کی طرف چل رہی ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا ذکر کیا. عمران خان سے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی تعریف کی اس وقت کے حوالے سے. یہ کچھ آواز دے رہی ہے. یہ کیا آواز دے رہی ہے یا اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کوئی نتائج پازیٹیو نکلیں گے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے یہ الاؤ ہو جانی ہے. اور جو ملٹری کورٹ نے جو ٹرائل کی ہیں یہ ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کر جائے گا. بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستانی قوم کے لیے. فضا اور تنگ ہو جائے گی. تو یہ طے کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ بھائی سانس لینے کے لیے جگہ بھی دیں. 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے سے جو ہیئرنگ چل رہی ہیں ساری. اور پیکا ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں جماعت ہوئی تھی اور جو میں پیش ہوا تھا کورٹ کے اندر وہ میں ساری کہانیاں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. اور ابھی آپ کے سامنے صرف 2 چیزیں رکھ دوں. سب سے پہلا جو بات ہے وہ ملٹری کورٹ سول اینڈ ٹرائل کے حوالے سے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ بظاہر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل بھی سخت ریمارکس دیتے ہیں لیکن ابھی تک جسٹس جمال مندوخیل کے حوالے سے جو میں نے نوٹس کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر بات کچھ کرتے ہیں اور جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ بالکل مختلف آتا ہے. یعنی کئی کیسز کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یعنی جو سماعت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور اتنی قانونی سنجیدگی شاید نظر نہیں آ رہی ہے. ایف بی علی کیس بہت ڈسکس ہوتا ہے. ایف بی جو ہے نا علی وہ ہیرو ہے. اور آج جب آرگومنٹ سارے مکمل کیے اور وہ بڑی مزیدار بات ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ذرا سننا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ملٹری کورٹ پر غیر جانبدارانہ ہونا اور قانونی تجربہ نہ ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں. آرمی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آرمی کا کام تو کہنے ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. عابد زوہری نے کہا کہ فوج کا کام جو ہے نا وہ سرحد پہ لڑنا ہے. اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹ کو کورٹ تسلیم کر لیتے تو نتائج کچھ اور ہوں گے. جسٹس منیب اختر نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا. یہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ جو عہدیداران کے وکیل عابد زبیری کے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل کی تحریری یقین دہانیوں کا ذکر 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں موجود ہے. اور کل اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانیوں خلاف ورزی کا ذکر کیا تھا. تحریری یقین دہانیاں جن متفرق درخواستوں پر کرائیں ان کے نمبر بھی فیصلے کا حصہ ہے. اب ایف بی علی کے بارے میں جو بڑی زبردست باتیں ہوئی کہ ایف بی علی 1965 کی جنگ کے ہیرو تھے. ایف بی علی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آفس پر اثر و رسوخ کا الزام لگا. ایک ریٹائرڈ شخص کیسے اپنے آفس استعمال کر سکتا ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے ایف بی علی کا ملٹری ٹرائل کیا اور جنرل ضیاء الحق نے 1978 میں ایف بی علی کو چھوڑ دیا. اور اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جو کام ایف بی علی کرنا چاہتے تھے وہ ضیاء الحق نے کیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل طریقہ کار فراہم کیا ہے. بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے. آرمی ایکٹ میں عمل نہ کرنا علیحدہ بات ہے. طریقہ کار پر عمل نہ ہو تو دستیابی کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ملٹری کورٹ پر غیر جانبدار نہ ہونا اور قانونی تجربہ نہ ہونے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ باتیں وہ ساری میں نے آپ کے سامنے کر دیا جائے. یہ ساری جو باتیں ہیں عدالت کے سامنے آئی. دوسرا جو معاملہ بڑا اہم تھا وہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے. رانا محمد عظیم، محمد احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور سول سوسائٹی کی طرف سے یعنی درخواستوں کی سماعت آج ہوئی. آج عدالت میں پوچھا انہوں نے کہ جواب کس نے داخل کیا ہے. جواب کے حوالے سے تو یہ آ گیا کہ جناب جواب داخل کیا ہے وفاقی حکومت نے. پنجاب حکومت سے جواب نہیں تھا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے جواب نہیں تھا کہ ان کی طرف سے بھی جواب کیوں نہیں آیا ہے.
عدالت کا یہ بھی موقف تھا کہ وہ بھی بتایا جائے، اور میں نے عدالت کو کہا کہ 27A کا نوٹس وفاقی حکومت یعنی بیسیکلی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی معاونت طلب کی جائے آئینی طور پر، یہ اور ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت ریکوائرمنٹ ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ پہلے جواب آ جائیں، کویسچن آف لا فارمولیٹ کر لیں، اس کے بعد اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ پہلے نوٹس جاری کر دیا، پھر بتایا گیا کہ اس عدالت کے اندر FIA جتنے پرچے پی کا تحت لے کے آیا وہ کتنے سسٹین کر سکیں، یعنی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اور سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عوام کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ یہ والا سوال بھی میں نے وہاں رکھا تھا عدالت کے سامنے، اور عدالت کو پرانی ہسٹری تھوڑی سی بتائی جس سے چیزیں ذرا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ سکیں۔ میں اب آگے 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے کتنے مسائل پیدا کیے ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کمپرومائز ججز ہیں، اور یہ بات سامنے بھی آ رہی ہے کہ ان کا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے کون سی جماعت، کون سے جج کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ابھی تک دیکھیں 3 ہفتے کے سماعت ملتوی کرنے کا کہا تھا، لیکن ابھی تک دوبارہ اس کیس کی سماعت نہیں لگی ہے، وہ لگنی چاہیے جو کوئی بھی ہے سامنے۔ اور یعنی اب اس میں اب آئینی ججز سپریم کورٹ میں ججز اس لیے لے کے آئے ہیں کہ سارے اس کے اندر بیٹھے، پر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس میں صرف وہی جو پہلے 16 ججز تھے ان 16 ججز کو یہ کیس سننا چاہیے، لیکن حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، اب آئینی بینچ ایک اور نیا بن گیا، یعنی اس ہفتے میں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس ختم ہونا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے جو ہے کل جمعرات ہے، کل آخری دن بینچ کا ہوگا، یا پھر اب جمعے والے دن بھی بیٹھتا ہے یا کل لیٹ بیٹھتے ہیں، لیکن کل ارادہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس پہ ججمنٹ جو ہے نا ریزرو ہو جائے گی، یا ججمنٹ انیشل فیصلہ سنا جائیں گے۔ اگر اگلے ہفتے سے جو ہے وہ 5 رکنی ایک علیحدہ بنچ بن گیا آئینی بنچ جو کیسز کی سماعت کرے گا۔ اب اس کے سامنے کون کون سے کیسز لگتے ہیں یہ لسٹ آ جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور نتیجہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کے حوالے سے کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑی زبردست بات کہی ہے اور وہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت کا شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے امریکی فوجیوں کے قاتل دہشت گرد کو پکڑ لیا گیا، اب اسے امریکی انصاف کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ لایا جا رہا ہے، اس پر شکریہ ادا کیا، مگر استعداد دہشت گردی کے لیے عمران کے دیے گئے لائے عمل پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسائل کا حل یاد رکھیے گا وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ مغربی خبر ایجنسی کے دعوے کے مطابق پاکستان نے CIA کو دی گئی معلومات کی بنیاد پر داعش کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا، جو 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا پر کی گئی بھیانک دہشت گردی کی سازش میں ملوث تھا، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تعاون کرنے پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ اور عمران خان کا افغانستان سے امریکہ کا نکلنے میں بڑا ایک اہم کردار ہے، اور عمران خان کو قوم یاد رکھتی ہے۔ فواد چودھری نے آج ایک اور پھر بات چیت دی، اس نے لیڈرشپ کو فراڈ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے جیل کے باہر آ کر یہ نہیں بتایا کہ عمران خان نے پارٹی کو اڈیالہ کے باہر احتجاج کا کیا کہا۔ تحریک انصاف انہوں نے کہا جی ہائی جیک ہو چکی ہے اور اس کا قبضہ چھڑانا اہم ہے، یہ اور لیڈرشپ مینیج ہو گیا ہے، اب یہ ماحول کو سنگین بنانے کی سازشوں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ اب یہ باتیں جو ہے فواد چودھری کر رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، بہنیں، سارا کچھ آ کر باتیں اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ فواد چودھری کا کہنے کی بات اپنی جگہ ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یقیناً سلو چیزیں ہیں، یعنی اس طرح سے اپنا حالات تو نہیں ہیں کہ جس طرح سے حالات اور واقعات آنے چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ ریٹائر آفیسرس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، نظر عباس کے کانٹیکٹس کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور ان کو ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل ونگ کا نیا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ یہ میں کل جو میرے پاس پتہ چلا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ DG لگا دیا گیا، نہیں، یہ ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل ونگ کا نیا عہدہ، اور ان کو سرکاری افسر کی مراعات حاصل ہوں گی۔ مشکل العازمین پھر ایک طرف نظر انداز کر دیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان بھی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے۔ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل، سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نئے عہدے کے بھی تخلیق دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری یا آفریدی نے
چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے من پسند افراد کو ایڈجسٹ کیا ہے قبل ازی سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا جوڈیشل کاؤنسل، اور جوڈیشل کمیشن کا عہدہ بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ اب نوازنے کا دور ہے بھائی، جس کو مرضی نوازتے رہیں، جس کو مرضی کہتے رہیں، یہاں سے آگے آئے۔ ایک جو بات بڑی ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا بڑا اہم ہے۔ امریکن ریپبلکن رکن کانگریس جو ہے نا، اسکاٹ پیری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو اسکول بنانے کی مد میں $136 ملین دیے جو کبھی نہیں بنے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ USAID نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کی تعلیمی پروگرام میں $840 ملین خرچ کیے۔ ان پروگرام میں $136 ملین 120 اسکول بنانے کے لیے مختص کیے گئے، لیکن وہ اسکول کبھی بنے ہی نہیں۔ سندھ کے حوالے سے بھی خبر آ چکی ہے، اور اسکولوں اور تعلیم کا جو USAID کو دی گئی استعمال نہیں کی گئی۔ یہ رقم اب زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ اب یہ سامنے آنے چاہیے، جو کچھ کھویا کو پایا۔ امریکہ کو چاہیے اگر وہ یہاں کچھ ترقی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اپنی نگرانی میں کام کرے۔ بس پورا تو یہی چاہیے کہ یہ سارے باتیں جو ہے نا، پیسہ اگر آیا ہے تو یہ امانت ہے، امانت کے طور پر ہے، اور امانت کے طور پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جہاں مرضی دل کر لیں، جس طرح مرضی کہہ دیں۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات جو سامنے آئی، ایڈوکیٹ بینا شاہ نے بتایا کہ راولپنڈی میں عجیب و غریب کارروائی، پروسیکیوٹر نے بغیر ضمانتی آرڈر پڑے دہشت گردی میں چیلنج بھی کر دیا، جبکہ روزانہ اس کیس کے ضمانت آرڈر کا پتہ کرنے پر بتایا گیا کہ ابھی تو صرف 1 ہفتہ ہوا آرڈر ٹائپ ہو رہا ہے، ابھی آرڈر ٹائپ ہونے میں ٹائم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر ٹائپ شدہ آرڈر جو ہے، جو بات کر رہے ہیں، جو انہیں فراہم نہیں کیا گیا، پروسیکیوٹر نے کیسے پڑھ لیا، اور پھر بغیر پڑھے چیلنج کیسے کر دیا؟ یہاں کچھ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ کے سامنے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔